ایک کفن چور کا عجیب واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زارو قطار رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ رستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کیا یہ خدا کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا کی قدرت بڑی؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر تو نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں نے زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز مجھ پر اثر ہوا، مجھے اب اپنے آپ پر اللہ کا عذاب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بنے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے
اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔